بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ میری ایک فرینڈ ہیں، ان کی اسپیشل ریکویسٹ تھی کہ اس ٹاپک میں ویڈیو بناؤں، تو اسی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اس میں آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ بھی شیئر کروں گی، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو یو کے اسپاؤس ویزا پہ آتے ہیں یا ایز اے منگیتر آتے ہیں، یا پھر وہ پیرنٹس جو اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادیاں کر کے ان کو یو کے بھیجتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو امپورٹنٹ رہے گی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یو کے آنے سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یو کے میں رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے میں کچھ پازیٹیو پہلو بھی ڈسکس کروں گی، کچھ نیگیٹو پہلو بھی ڈسکس کروں گی۔ اگر آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز اسکپ نہ ہو سکے۔ چینل پر اگر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں باہر کے کنٹریز میں کریں، چاہے یورپ میں کریں، چاہے یو کے میں کریں، لیکن ہمارا بچہ جو ہے وہ باہر کی کنٹری چلا جائے۔ اسپیشلی پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو، یا پھر لڑکی جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو، تو ہم اپنے بچے کی شادی وہاں پہ کریں، پریفر کرتے ہیں پیرنٹس۔ نو ڈاؤٹ ہر پیرنٹس جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ پہ کریں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح ایجوکیشن بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور مینشن کروں گی، جتنی زیادہ ایجوکیشن آ گئی ہے لوگوں کے پاس، اتنی ہی عمل کی کمی ہے۔ یعنی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ پاکستان سے بہت سے بچیاں یا بچے شادیاں کر کے یو کے آ جاتے ہیں اسپاؤس ویزا پہ۔ یہاں کی ایک تل حقیقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں پہ لوگ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں ان لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ جو پاکستان سے شادی کر کے، برٹش لوگوں کے ساتھ شادی کر کے یو کے میں آتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک انسیڈنٹ جو ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہوا تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں ایک بات کروں گی، اور یہ صرف ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، آئے دن سننے میں کہانیاں آتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک لڑکا جو کہ پاکستان سے شادی کر کے یہاں کی برٹش لڑکی سے یو کے آتا ہے، اور سٹارٹنگ ڈیز میں ہی ان کے درمیان اتنا لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ لڑکا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ جہاں پہ میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں وہیں پہ جاب کرتا تھا۔ ڈپریشن یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ایک دن کام کرتے کرتے وہ اتنی برے طریقے سے گرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ ٹوٹلی مینٹلی انسٹیبل ہونے کی وجہ سے انسان کی سوچ، جب دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کام کہیں اور پہ کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یقین کریں، اس طرح کی سٹوریز سننے میں آتی ہیں کہ اکثر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ڈرائیونگ کے دوران، یا پھر بہت سے ایسے کیسز ہو جاتے ہیں یو کے میں ہی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور یہ کرتی کیا ہیں، برٹش لڑکیاں جو ہیں پاکستانی ہوتی ہیں، پاکستانی برٹش لڑکیاں جو یہاں کی یو کے برٹش بورن ہیں، وہ بات بات پہ ان کو تانے سنائیں گی، بات بات پہ ان کو باتیں سنائیں گی۔ اور ایک اور بھی وجہ ہے کہ یو کے میں خواتین کو کافی انڈیپینڈنس دی گئی ہے، ان کے رائٹس تھوڑے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مین، تو اس کا بھی تھوڑا سا مس یوز کرتی ہیں۔ میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہی، بہت سی اچھی عورتیں بھی ہیں یو کے اندر، بہت اچھے طریقے سے اپنی فیملیز کو لے کے چل رہی ہیں، بہت کوآپریٹیو ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو ڈیل کر رہی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں، بات بات پہ کہ ہم تمہیں پاکستان سے یہاں پہ لائے ہیں، تمہاری زندگی کیا سے کیا کر دی ہے ہم نے۔ اور بہت سی ایسی ہیں جو پاکستان میں ان کو پیسے نہیں بھیجنے دیتی، اپنی فیملیز کے ساتھ ان کے تعلق توڑوانے کی کوششیں کرتی ہیں، مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں، گھروں کے کام نہیں کرتی، ان کے لیے کھانا بنانا، یہ ساری سچویشن، مطلب جو ایک پراپر طریقے سے جیسے پاکستان میں خواتین ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، بالکل اس کا اپوزٹ، یعنی کہ جو برٹش بورن یہاں کی لڑکیاں ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ ان کا جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر جو یہاں پہ لڑکے آتے ہیں شادیاں کر کے
ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ جو لڑکیاں آتی ہیں شادی کر کے پاکستان سے یوکے میں، ان کے ساتھ بھی بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ اکثر اپنی سٹوریز مجھے سناتی ہیں وہ کہ ان کو پورا پورا دن وہ کنٹینیوسلی گھروں کے کام کرتی ہیں، ان کے ہسبینڈ ڈرگس لیتے ہیں، کیونکہ یوکے کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈرگس کامن ہے۔ ہر فیملی کی بات نہیں کر رہی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مینشن کیا، بہت سی یہاں پہ اچھی فیملیز بھی ہیں یوکے کے اندر۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے تعلق کیسی فیملی کے ساتھ، آپ کا رشتہ کیسی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح کے وہ لوگ ہیں، پھر ان کی تربیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بہت سارے کانسیکوینسز کو فیس کر رہی ہیں۔ ڈرگس لے رہا ہے ان کا ہسبینڈ، اور اس کے بعد جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان سے لڑکی شادی کر کے آزاد کشمیر سے بلانگ کرتی ہے، وہ یوکے آتی ہے، تو یوکے آ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ پیرالائز ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ یہاں کے جو لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ برٹش بورن ہیں، لیکن ان کو آپ یقین کریں کہ اگر ہم بولیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن اسلام کو جاننا پراپر طریقے سے ڈیپلی کافی ٹف ہے۔ جو لوگ پراپر بچوں کی شروع سے تربیت اچھی کر رہے ہیں، ان کو اسلامک چیزیں سکھا رہے ہیں، انہیں قرآن حدیث کے بارے میں پتہ ہے، ان کو رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہے، لائف کے بارے میں پتہ ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اپنے ریلیشنز کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ جن کی دین سے دوری ہے، جن کی اسلام سے دوری ہے، وہ لوگ جو ہے ان کو کوئی پتہ نہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ جس طرح ان کے دل دماغ میں آتا ہے وہ بالکل ویسے ہی چلتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سارے کیسز زیادہ تر پاکستانی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ انڈین لوگ بھی یوکے کے اندر موجود ہیں، لیکن انڈین لوگوں کے اتنے کیسز نہیں سننے میں آتے کہ انڈینز جو ہے وہ جو انڈین یہاں پہ آ رہے ہیں شادیاں کر کے، وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان سے جو آتے ہیں، اچھا صرف میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو پاکستان سے آتے ہیں، سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ برٹش لوگ ہیں یوکے کے اندر اور پاکستان سے جو آ رہے ہیں وہ سم ٹائم ایسی ہوشیاریاں چلاکیاں کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نئی نئی جب پاور ملتی ہے بندے کو، نئی نئی جب فیسلٹیز ملتی ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، عورتیں جب لڑکیاں آتی ہیں شادیاں کر کے یوکے کے اندر، وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وومنس کے اتنے رائٹس ہیں، وہ اس کا مس یوز کرتی ہیں۔ اسی طرح لڑکے جو شادیاں کر کے آتے ہیں برٹش لڑکیوں کے ساتھ، وہ باہر اپنے افیئرس چلاتے ہیں باہر اور لڑکیوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو ہیں ہم ہی ہیں بس، جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہے، جتنا علم ہے ہمارے پاس ہے، نالج ہے ہمارے پاس ہے، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں۔ تو یہاں کے جو برٹش لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں پاکستانیوں سے، پاکستان کی جو لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے آتے ہیں، سم ٹائم وہ بھی اپنے معاملات میں فیئر نہیں ہوتے۔ تو جو میں نے چیز نوٹس کی ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ برٹش ہوں چاہے پاکستانی ہوں، جتنا وہ دین سے دور ہوں گے، جتنا وہ اسلام سے دور ہوں گے، اسلامک چیزوں کا انہیں نہیں پتہ ہوگا، وہ اپنے ریلیشن کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے ریلیشن کے ساتھ بھی فیئر ہوتے ہیں، اپنے فیملی کو پورا ٹائم بھی دیتے ہیں، پراپر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جن کی دوری ہے، جنہیں اسلام کا نہیں پتہ، قرآن و حدیث کا نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، کس طرح سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اتنا ہی پھر ڈے بائی ڈے وہ، جیسے میں نے پہلے ہی مینشن کر دیا ہے کہ نالج بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن عمل کی کمی ہوگی، عمل کوئی نہیں کر رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا لیکن عمل بہت تھا، ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے یہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں میں ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے، قرآن و حدیث کو پراپر طریقے سے سمجھنا نہ، کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس کی ٹرانسلیشن نہیں دیکھتے۔ جب اسلام سے دوری ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کا پتہ نہیں ہوگا، حقوق و فرائض کا پراپر پتہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ چیزیں تو ظاہر سی بات ہے کامن ہوں گی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، یا
دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہو، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم پراپر طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی مشکلات میں ہے، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ یوکے میں بہت زیادہ کیسز دیکھے جاتے ہیں جن میں سپریشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں یا یہاں کے برٹش ہیں، اور یہ اسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں، اپنے معاملات میں فیئر جب لوگ نہیں ہوتے تو پھر سپریشنز ہوتی ہیں۔ چاہے میں اتنے کیسز دیکھے ہیں اور اتنی سٹوریز سنی ہیں، 3 3 4 4 بچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود سپریشن ہو جاتی ہے۔ اپنے رائٹس کا مس یوز کرنا، یعنی کہ اپنی پاور کا مس یوز کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اسلام کو بندہ پراپر طریقے سے فالو کرے تو بالکل بھی اس طرح کے کیسز نہ ہوں۔ پاکستان میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، جب آپ اپنے بچوں کا رشتہ کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ ایٹ لیسٹ وہ بندہ، اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر تو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ مانتا ہو، اسے پتہ ہو اسلام کا۔ جب آپ یہ چیزیں اس بندے کے اندر دیکھیں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق میں بھی کبھی حق تلفی نہیں کرے گا۔ سو ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔